لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا أصحابي فإنهم خياركم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، برادر عزیز حضرت مولانا قاری عثمان حیدر صاحب حفظہ اللہ تعالی کی پرخلوص دعوت پر آپ سے محو گفتگو مجھے گفتگو کے لیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے فضائل کا عنوان سونپا گیا ہے۔ آج کی اس گفتگو میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالہ سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہوں گا۔ عام تقریر سے ہٹ کر روایتی انداز کو ترک کر کے نظریاتی، فکری اور تعمیری گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کی توجہ مطلوب ہے۔ جیسے نبوت رب کا انتخاب ہے، ایسے ہی صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے۔ نہ نبی خود بنتا ہے، نہ صحابی خود بنتا ہے۔ نبی کو بھی رب چنتے ہیں، صحابی کو بھی رب چنتے ہیں۔
اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبوت بھی رب کا انتخاب ہے، صحابیت بھی رب کا انتخاب ہے، اور یہ بات مسلمات میں سے ہے۔ سب کا انتخاب غلط ہو سکتا ہے مگر رب کا انتخاب غلط نہیں ہو۔ جب یہ بات ہماری سمجھ میں آ چکی، صحابیت رب کا انتخاب ہے، تو اب بتائیے اس بات کو سمجھ لینے کے بعد کسی بھی صحابی پر تنقید اور اعتراض کا جواز مل سکتا ہے؟ کسی بھی صحابی پر اعتراض اس صحابی تک نہیں رہتا بلکہ اس کا انتخاب کرنے والے تک جاتا ہے، اور انتخاب کرنے والی ذات رب کی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت جیسے انبیاء کو تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں، ویسے ہی اصحاب مصطفیٰ کو بھی تنقید سے بالاتر سمجھتے ہیں۔ اور رہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ تو امام الصحابہ ہے، صحابہ کے امام ہیں، ان پر تنقید کی کوئی بھی وجہ تلاش کی جائے بے بنیاد ہوگی، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہو۔ دور حاضر میں دو تین باتوں کی بنیاد پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، عدالت اور حیثیت کو مجروح کرنے کی ناپاک جسارت کی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے واضح کر دوں تاکہ کسی بھی ذہن میں کوئی وسوسہ نہ رہے۔ سب سے پہلی چیز جس کی بنیاد پر خلیفہ اول بلا فصل، جانشین پیغمبر، خسر رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تنقید ہوتی ہے، وہ یہ کہ دیکھیں جی، حضور کے انتقال کے بعد آپ کی تجہیز و تکفین تدفین سے پہلے جناب ابو بکر و عمر خلافت کے چکر میں پڑ گئے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی تدفین پہلے ہوتی اور خلافت کے معاملات میں مصروف بعد میں ہوا جاتا۔ انہوں نے حضور کی تدفین پر خلافت کو ترجیح دی، اور اس وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے نزدیک معتبر نہیں رہے۔ العیاذ باللہ، یہ ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ یاد رکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہ یہ سقیفہ بنی سعدہ میں خود گئے تھے، اور نہ ہی انہوں نے جا کر بحث خلافت خود چھیڑی۔ گئے بھی خود نہیں، جا کے بحث بھی خود نہیں چھیڑی، بلائے گئے اور انہوں نے جا کر جو بحث پہلے سے چھڑی ہوئی تھی اسے سمیٹا اور اس کے حقیقی انجام تک پہنچایا۔ یہ بات سرے سے غلط ہے کہ یہ حضور کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کر خلافت کے لیے چلے اور خلافت کی بحث چھیڑ۔ نہ خود گئے بلکہ بلائے گئے، نہ انہوں نے جا کے بحث چھیڑی بلکہ جو پہلے سے چل رہی تھی اسے سمیٹا اور حقیقی انجام تک پہنچایا۔ مسند ابو یعلا میں روایت آتی ہے، صاحب فتح الباری نے فتح الباری کی 7ویں جلد 30 صفحہ پہ نقل کی ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہم خانہ مبارک میں تھے، مطلب میں، ابو بکر، عمر، دیگر صحابہ کرام خانہ مبارک میں تھے۔ اچانک دیوار کے دوسری طرف سے ایک شخص آ کے آواز دیتا ہے، اے عمر بن خطاب جلدی سے باہر آئیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہٹو، ہم حضور کے بندوبست میں مصروف ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ وہ کہنے لگا عمر بن خطاب ایک بہت بڑا واقعہ پیش آ چکا ہے، اگر آپ نہیں آتے تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا، آپ کو آنا چاہیے۔ آئیے، انصار نے خلافت کے بارے میں مشاورت کا آغاز کر دیا ہے اور بڑی گرما گرم بحث چل رہی ہے، آپ جلدی آئیے۔ جب یہ بات جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو تقسیم کار کے تحت حضرت ابو بکر و عمر نے حضور کی تجہیز و تکفین کے انتظامات حضرت علی اور بنو ہاشم کے دیگر افراد کے سپرد کیے اور خود سقیفہ بنی سادہ میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے، وہاں جا کے کیا دیکھا کہ مہاجرین و انصار میں خلافت کی بات چل رہی ہے، مہاجرین اپنا حق جتا رہے ہیں، انصار اپنا حق جتا رہے ہیں۔ مہاجرین کا کہنا یہ تھا خلافت ہمارا حق ہے، انصار کا کہنا یہ تھا خلافت ہمارا حق ہے، اور انصار کی جانب سے امیدوار خلافت شیخ القبیلہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ہر ایک اپنے اپنے استحقاق کے دلائل پیش کر رہا تھا۔ جناب شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما اس مجلس میں جا کے بیٹھے، جانبین کی باتیں سنی۔ جب بات یہاں آ کے پہنچی کہ منا امیر ومنکم امیر، چلو ایسے کر لیتے ہیں، ایک امیر ہم میں سے بنا لیا جائے، ایک امیر آپ میں سے بنا لیا جائے۔ یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے نہ مہاجرین کی قربانیوں سے انکار، نہ انصار کی قربانیوں سے انکار، نہ مہاجرین کے فضائل سے انکار، نہ انصار کے فضائل سے انکار، لیکن یاد رکھیے خلافت کے بارے میں نے حضور سے سنا ہے الائمۃ من قریش، ائمہ قریش سے ہوں گے، اور اے انصار تم قریشی نہیں ہو، قریشی مہاجرین ہیں، لہذا تمہارے میں سے کوئی خلیفہ نہیں بن سکتا، خلافت مہاجرین کا حق ہے۔ فرمان رسول کی روشنی میں خلیفہ مہاجرین سے ہوگا۔ جیسے ہی جناب ابو بکر کی زبان سے یہ فرمان رسول انصار نے سنا، وہ مطالبہ خلافت سے دستبردار ہو گئے۔ بتائیے دنیا کی کون سی قوم ہے جس کا جذبہ اطاعت کا اس قدر بلند ہو، اپنے نبی کے فرمان کے آگے اس طرح گردن جھکا دیتی ہو؟ دنیا کی کون سی قوم ہے جو اپنے نبی کی بات سن کے خلافت کے مطالبہ سے دستبردار ہو گئی ہو؟ اس طرح خلافت انصار سے نکل کے مہاجرین میں آئی۔ اب مہاجرین سے خلیفہ منتخب ہونا تھا۔ حضرت ابو بکر کی کوئی خواہش نہیں تھی، ابو بکر کی کوئی تمنا نہیں تھی، ابو بکر کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی۔ ابو بکر نے کسی کو نہیں کہا کہ مجھے خلیفہ مقرر کیا جائے، لیکن اللہ نے تکوینی طور پہ سارے کے سارے معاملات حضرت ابو بکر کے حق میں کر دیے۔ جب خلافت انصار سے نکل کے مہاجرین میں آئی تو جناب عمر فاروق نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، ابو
عبیدہ بن جراح نے ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، عثمان بن عفان نے ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، بس پھر کیا تھا، خلقت ٹوٹ پڑی اور حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دی گئی۔ اور ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتی بھی کیوں نہ رتبے میں کوئی ابو بکر سے بڑا، نہ فضیلت میں کوئی ابو بکر سے بڑا، نہ اللہ کے نبی کی رفاقت میں کوئی ابو بکر سے بڑا، نہ اسلام لانے میں کوئی ابو بکر سے پہلے، نہ تصدیق نبوت میں کوئی ابو بکر سے پہلے، نہ تصدیق قرآن میں کوئی ابو بکر سے پہلے، نہ تصدیق معراج میں کوئی ابو بکر سے پہلے، نہ متقین کے مصداق میں کوئی ابو بکر سے پہلے، نہ صاحب الرسول ہونے میں کوئی ابو بکر سے پہلے۔ وہ ابو بکر تھے جنہیں اللہ نے ہر بھلائی میں مقدم رکھا تو خلقت ٹوٹ پڑی، حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے جتنے وہاں موجود تھے سب نے بیعت کر لی۔ اگلے دن پھر بیعت ہوئی اور اس طرح ایک ایک کر کے سب ہاتھ حضرت ابو بکر کے ہاتھ پہ آ گئے۔ حضرت علی بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی بیعت کی، حسن بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی بیعت کی، حسین بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی بیعت کی، عباس بھی پیچھے نہ رہے، انہوں نے بھی بیعت کی۔ تو یہ بات سراسر غلط ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی تجہیز و تکفین کو چھوڑ کے خلافت کے چکر میں پڑ گئے، سقیفہ بنی سادہ میں چلے گئے اور جا کے خلافت کی بحث چھیڑ لی۔ یاد رکھیے اس روایت سے دو باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک بات یہ گئے نہیں تھے بلکہ بلائے گئے تھے اور انہوں نے جا کے خود خلافت کی بحث نہیں چھیڑی بلکہ جو پہلے سے چل رہی تھی، جو پہلے سے چھڑی ہوئی تھی اسے جا کے سمیٹا، اور اگر نہ سمیٹا جاتا تو پھر امت کا نقصان ہو سکتا تھا۔ آج دنیا کہتی ہے، آج کم عقل لوگ کہتے ہیں کیا تھا اگر تجہیز و تکفین پہلے ہو جاتی، یہ قضیہ بعد میں چھیڑ لیا جاتا، کیا تھا نبی کی تدفین پہلے ہو جاتی، خلیفہ کا تقرر بعد میں ہو جاتا۔ یاد رکھیے اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے کہ اصولی طور پہ خلیفہ کا تقرر پہلے ضروری تھا، نبی کی تدفین بعد میں ہونا تھی، اور نبی کی تدفین احسن طریقے سے ہو سکے اس کے لیے خلیفہ کا تقرر پہلے ضروری تھا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عام ہستی کی تدفین نہیں تھی، یہ عام شخصیت کی تدفین نہیں تھی، نبیوں کے نبی کی، رسولوں کے رسول کی، پیغمبروں کے پیغمبر کی، محبوب رب کائنات کی، رحمت للعالمین کی، شفیع المذنبین کی، موجہ تخلیق کائنات کی تدفین تھی۔ یہاں قدم قدم پہ رائے کا اختلاف ہونا تھا۔ اب ایک ہستی ایسی ضرور ہونی چاہیے تھی کہ جب مختلف آراء سامنے آئے ہر ایک کی خواہش ہو میری رائے پہ عمل کیا جائے، ہر ایک کی خواہش ہو میری بات مانی جائے، تو وہ سب کی باتیں سنے، پھر ایک رائے کو ترجیح دے کے اس پہ فیصلہ کرے، اور جب وہ اس پہ مہر لگا دے کہ یہ کام ہونا چاہیے تو پھر کسی کو انکار کی گنجائش نہ ہو، پھر کوئی اس سے منہ نہ موڑ سکے، پھر کوئی انحراف نہ کر سکے۔ تو اصولی طور پہ خلیفہ کا تقرر پہلے ضروری تھا، تدفین رسول بعد میں ضروری تھی۔ پھر حالات نے بتایا جب خلیفہ مقرر ہو گیا، اب بات چلی کہ اللہ کے نبی کی تدفین کہاں ہو، نبی کا مدفن کہاں بنے۔ صحابہ کی رائے مختلف ہو گئی، کچھ صحابہ کی رائے یہ تھی آپ کا مدفن مکہ میں ہو کیونکہ ولادت مکہ میں ہوئی، کچھ کی رائے یہ تھی آپ کا مدفن شام میں ہو کیونکہ آپ کے جد امجد جناب ابراہیم خلیل اللہ ملک شام میں مدفون ہے، اور انصار کی رائے یہ تھی آپ کا مدفن مدینہ میں ہو کیونکہ آپ مدینہ آئے تو پھر مدینہ میں رہ گئے، آپ نے وفات بھی مدینہ میں پائی، آپ کی روح بھی قفس انصری سے مدینہ میں پرواز ہوئی، تو آپ کو مدینہ سے باہر نہ لے جایا جائے۔ چلو ٹھیک ہے مدینہ میں رہے تو مدینہ میں کہاں دفن کیا جائے؟ پھر کچھ کی رائے یہ تھی جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے، کچھ کی رائے یہ تھی حجرہ عائشہ میں قبر بنا لی جائے۔ اب مختلف آراء تھی کس کی بات مانی جائے،
کس کی نہ مانی جائے؟ رائے دینے والے صحابہ، رائے دینے والے نبی کے شاگرد، رائے دینے والے نبی کے عاشق، رائے دینے والے سب نبی کے محب۔ یہاں ضرورت تھی خلیفہ کی، وہ سب کی سنے اور ایک پہ مہر لگا دے کہ یہ ہوگا اور کوئی انکار نہ کر سکے۔ یہاں پھر خلیفہ کا تقرر اول ہونا چاہیے۔ سمجھ میں آیا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے کہ نبی کی جہاں روح پرواز کرتی ہے وہی دفن کیا جاتا ہے۔ جب حضرت ابو بکر نے کہا تو سب نے سر تسلیم خم کر دی، سر تسلیم خم کر دیا۔ خلیفہ کا تقرر پہلے ضروری تھا، پھر اس سے آگے بڑے معاملات۔ نبی کی نماز جنازہ کیسے پڑھی جائے؟ نبی کی نماز جنازہ کون پڑھائے؟ کہ عام اموات کی طرح آمینہ کے لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال کی نماز جنازہ پڑھی جائے، یا اس طریقے سے ہٹ کر؟ اس میں بھی رائے کا اختلاف ہوا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا، حضور تو اماموں کے امام ہیں، نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، پیغمبروں کے پیغمبر ہیں، کون ہے جو آپ کی نماز جنازہ کا امام بنے، آپ کی نماز جنازہ کی امامت کروائے؟ اس لیے نماز جنازہ انفرادی طور پہ پڑھی جائے گی اور 10-10 کی ٹولیاں حجرہ رسول میں جائیں گی۔ آپ کی نماز جنازہ انفرادی طور پہ پڑھ کے آ جائیں گی، 10-10 افراد جاتے رہے، نماز جنازہ پڑھ کے واپس پلٹتے رہے، حضور کی ذات گرامی پہ درود بھیج کے واپس آتے رہے۔ یہاں سے بھی پتہ چلا اگر خلیفہ نہ ہوتا تو فیصلہ نہ ہو سکتا، خلیفہ نہ ہوتا کسی ایک جگہ پہ سارے اکٹھے نہ ہو سکتے۔ تو یہ تکوینیات میں سے ہے۔ خلیفہ ہوتا کس لیے ہے؟ معاملات کو سلجھانے کے لیے۔ خلیفہ ہوتا کس لیے ہے؟ مختلف آراء میں سے ایک کو ترجیح دینے کے لیے۔ خلیفہ ہوتا کس لیے ہے؟ راجے کو دنیا کے سامنے لانے کے لیے۔ تو کوئی عقل دوست انسان اس پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ خلیفہ کا تقرر پہلے ہوا، تدفین بعد میں ہوئی، ہونا ہی یہ تھا۔ اگر خلافت کا تقرر پہلے نہ ہوتا تو تدفین کیسے ہوتا؟ توجہ کیجیے، کہتے ہیں جی خلافت کے چکر میں پڑ گئے، چلے گئے، سقیفہ میں چلے گئے، گئے نہیں تھے، بلائے گئے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، حضرت علی گئے نہیں تھے، بلائے گئے۔ نمبر 2، جا کے بحث نہیں چھیڑی، جو چھڑی ہوئی تھی اسے سمیٹا اور حقیقی انجام تک پہنچایا۔ اور اگر نہ جاتے پھر کیا ہوتا؟ اگر نہ جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ پھر یہ ہوتا کہ اگر کسی ایسی شخصیت کو خلیفہ بنا دیا جاتا، گو وہ نبی کی صحابی ہو، گو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی مصداق ہو، گو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کی مصداق ہو، مگر اس میں وہ سیاسی اور روحانی قوت نہ ہوتی جو اس منصب کے لیے ضروری تھی۔ اگر وہ سیاسی قوت نہ ہوتی جس کی منصب خلافت ڈیمانڈ کرتا ہے، جس کا منصب خلافت تقاضا کرتا ہے، تو پھر اسے اتارا تو نہیں جا سکتا تھا۔ تو امت کے حالات کیا ہوتے؟ امت کو نقصان کتنا ہوتا؟ اتنا کہ جس کی تلافی ممکن ہی نہیں تھی۔ اس وجہ سے خلیفہ کا تقرر پہلے ضروری تھا۔ تو اس وجہ سے حضرت ابو بکر پر اور حضرت عمر پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ پھر اگلا اعتراض کیا کیا گیا؟ جی دیکھو تدفین میں تاخیر کر دی، آپ کی تدفین میں تاخیر کر دی، 3 دن تک آپ کی تدفین رکی رہی، مؤخر ہو گئی اور یہ اپنے چکروں میں پڑے رہے۔ یاد رکھیے
یہ بھی وجہ اعتراض نہیں ہے، کم فہمی یا کج فہمی کی بنا پہ یہ بات کہی جاتی ہے، اس کا علم اور دانش سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کوئی عقل دوست انسان یہ بات کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ یہاں تدفین میں تاخیر کا سبب خلافت کے معاملات میں مصروف ہونا نہیں ہے، بلکہ رسول کی تدفین میں تاخیر کے دیگر اسباب ہیں۔ وہ دیگر اسباب کیا ہیں؟ میں زیادہ علمی بحث میں نہیں جاتا، اختصار کے ساتھ عام فہم باتیں آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں، کیونکہ مقصد بات سمجھانا ہے۔ زیادہ دلیل کے ساتھ زیادہ علمی گفتگو میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ حضور کا آخری دیدار تھا جو اس دنیا میں تھا، اس کے بعد اس دنیا میں حضور کا دیدار ممکن نہیں تھا۔ آخری دیدار تھا آمینہ کے لال کا، محبوب رب ذوالجلال کا، صاحب الحسن والکمال کا، اور پھر اس آخری دیدار کے لیے اطلاع پہنچانی تھی کہ آؤ حضور دنیا سے رخصت ہو گئے، آؤ اللہ کے نبی پردہ فرما گئے، آؤ نبی کی وفات حسرت آیات ہو گئی، آؤ نبی کا انتقال پرملال ہو گیا، اللہ کے نبی کا دیدار کر لو۔ ہمارے آج کے دور کی طرح فیس بک نہیں تھی، ہمارے آج کے دور کی طرح انٹرنیٹ نہیں تھا، ہمارے آج کے دور کی طرح ٹویٹر نہیں تھا، ہمارے آج کے دور کی طرح واٹس ایپ نہیں تھا، آج کے دور کی طرح ٹیلی فون موبائل فون نہیں تھے۔ اطلاعات کیسے پہنچائی جاتی تھی؟ سارے صحابہ مدینہ میں رہنے والے بھی نہیں تھے، کچھ مدینہ میں رہ رہے تھے، کچھ اوالی میں رہ رہے تھے، کچھ دیہاتوں میں رہ رہے تھے، کوئی اپنے کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے، کوئی اپنی زمینوں کو پانی دے رہا ہے، کوئی مدینہ سے باہر بکریاں چرا رہا ہے، کوئی سفر پہ پہنچا ہوا ہے، تو بکھرے ہوئے تھے۔ جب نبی کا انتقال ہوا تو اطلاع پہنچانے کا مرحلہ یہ پہلا مرحلہ تھا، اور یہ ذرائع ابلاغ اس دور میں نہیں تھے جو آج کے دور میں ہے۔ تو ذرا سوچئے اطلاعات پہنچانے میں کتنا وقت لگا ہوگا۔ پھر اس کے بعد جب اطلاع پہنچ گئی تو نبی کے پاس پہنچنے کے لیے یہ گاڑیاں بھی نہیں تھی، یہ ٹرانسپورٹ بھی نہیں تھی، یہ ہوائی جہاز بھی نہیں تھے، پیدل سفر ہوتے تھے، اونٹوں پہ سفر ہوتے تھے، گھوڑوں پہ سفر ہوتے تھے، خچروں پہ سفر ہوتے تھے۔ تو پہنچنے میں کیسے پہنچے، کتنا وقت لگا ہوگا؟ اور جب آ گئے تو اس کے بعد پھر اگلا دیکھیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حجرہ عائشہ میں 10 آدمی ٹولیوں کی شکل میں جاتے تھے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کی تعداد تھی۔ جب 1.25 لاکھ افراد کو آپ یہ کہیں کہ 10 جا کے جنازہ پڑھ کے آؤ، تو بتائیے 10 کی ٹولی جائے اور جنازہ پڑھے اور 1.25 لاکھ آدمی پڑھے تو اس کے لیے کتنا وقت چاہیے؟ یہ کسی بھی باعقل آدمی سے مخفی نہیں ہے۔ اور پھر اس سے بھی اگلی بات کرتا ہوں، ہم نے دیکھا جب ہمارے اکابرین میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہمارے مشائخ میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے، تو ہمارے جیسے دیوانے ان کے دیدار کے لیے جب ان کی میت پہ پہنچتے ہیں اور ان کے چہرے پہ اپنی نظر ڈالتے ہیں تو نظر ہٹانے کو جی نہیں کرتا۔ جو رک جاتا ہے وہ ٹھہر جاتا ہے، اسے گھسیٹ کے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اسے کھینچ کے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اور بار بار سپیکر میں اعلان ہوتا ہے کسی اور کو موقع دیجئے، پیچھے بہت سارے افراد ہیں، کسی اور کو آنے دیجئے۔ 14 صدیوں سے زائد عرصہ گزر چکا، اپنے پیشواؤں سے محبت اور عقیدت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی مرنے کے بعد ان کے چہروں سے نظر نہیں ہٹائی جاتی، ان کی چارپائی سے الگ ہونے کو جی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام جن سے بڑا نبی کا عاشق کوئی نہیں، صحابہ کرام جن سے بڑا نبی کا محب کوئی نہیں، جو نبی کے اشارے پہ دریاؤں میں چھلانگے لگا گئے، جو نبی کے اشارے ابرو پہ پہاڑوں سے کود گئے، جو نبی کے اشارے ابرو پہ 313 ہزاروں سے ٹکرانے کے لیے نکل پڑے، جو بے سر و سامان تیر و تلوار اور اسلحے
लोहा से लेस खोज के सामने आ खड़े हुए, एक एक अदा पे जान देने वाले, एक एक अदा को अपनाने वाले, वो कैसे नबी के चेहरे से नजर हटाए, वो कैसे हुजरे से 10 आदमियों की टोली जल्दी बाहर आए। हमें तो जब वहां जाने का मौका मिलता है, हमें तो वहां पहुंच के रियासुल जन्ना में जब नफलों के लिए भी अंदर दाखिल कर दिया जाता है, बाहर निकलने को जी नहीं करता, बाहर आने को जी नहीं करता। वहां शुरते पकड़ के बाहर बुलाते हैं, पकड़ के खींच के बाहर लाते हैं। ये तो नबी का आखिरी दीदार था। नबी के सहाबा 1.25 लाख से मुतजाविज थे। बताइए वो क्या क़यामत का मंजर होगा। बताइए उनकी आंखें बरस रही होंगी, बल्कि छलक रही होंगी, सीने उछल रहे होंगे, दीदार कर रहे होंगे, जनाजा पढ़ रहे होंगे। तुम 3 दिन की बात करते हो, इसे ताखीर कहते हो। मैं कहता हूं जो हालात थे, अगर 30 दिन भी लग जाते तो कोई ताखीर नहीं। तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, शाने सहाबा, शाने अबू बकर, शाने उमरे फारूक, शाने उस्माने गनी। 30 दिन भी लग जाते, कोई ताखीर नहीं। और फिर एक और कहता हूं, 3 दिनों पे एतराज है, भाई क्यों इतनी जल्दी है? तुम्हें पता नहीं है जिस्म किसका है? पता नहीं है जिस्म, इसमें कोई तब्दीली का इम्कान है? इसमें कोई खराबी का एहतिमाल है? हमारा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा आज भी ये है, अनवर जिसमें अतहर अपने रोज़े अनवर में आज भी उसी तरह तरोताजा है जिस तरह 1400 साल पहले रोज़े अनवर में रखा गया। यहाँ जिसमें अनवर में तब्दीली का इम्कान भी कोई नहीं, तो भाई किस चीज की तुम्हें फिक्र पड़ी? ये ताखीर नहीं है, ये ताखीर नहीं है, बड़ी जल्दी तदफीन हुई है। यहाँ खादिम रिजवी साहब जब दुनिया से रुखसत हुए, मेरा ख्याल है 3रे दिन ही जनाजा, 3रे दिन उनके इस तरक्की के दौर में, जिसको दुनिया तरक्की का दौर कहती है, हम उसी को तरक्की का दौर, जिसको आज तरक्की का दौर कहा जाता है, उसमें लोग पहुंचते पहुंचते 3 दिन का वक्त लग गया। जहाज भी है, ट्रेन भी है, अपनी जाती पराठो और कार भी है, फिर भी 3 दिन लग गए। उस दौर की मुश्किलात को देखो, फिर बताओ कितनी जल्दी तदफीन हुई, कितनी जल्दी तदफीन हुई है। अब इस एतराज की हकीकत पता क्या रह गई? आटा गूंदी ते हिल्दी क्यों? आटा गूंदी ते हिल्दी क्यों? बेबुनियाद एतराज है, बेबुनियाद। फिर कहेंगे जी वो हुजूर की तजहीज़ व तकफीन में शरीक नहीं हुए। मुझे बताओ वो थे कहां? और जब बुलाए गए, गए कहां से निकल के? और फिर किसके सुपुर्द करके गए थे? और अगली बात यह है, तजहीज़ व तकफीन खानदान की जिम्मेदारी होती है। ये तो हुजूर नबियों के नबी हैं, वरना खानदान की जिम्मेदारी होती है। अकीदत के लिए लोग शरीक होते हैं, असल जिम्मेदारी तजहीज़ व तकफीन खानदान बनु हाशिम की थी। लेकिन हजरत अबू बकर उमर फिर भी वहां थे और वो तकसीम कार के तहत गए थे, फिर भी तकसीम कार के तहत। ये अली संभाले वो हम संभाले, ये अली संभाले वो हम संभाले। और अगर हम कहें अली वहां क्यों नहीं गए, तो ये बात बेढंगी सी है। भाई अली वहां नहीं गए, ये यहां नहीं रहे, तकसीम कार है। ये तू कर वो मैं करता,
تقسیم کا تو اس کی بنا پہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، عظمت، حیثیت، عدالت اور ثقافت کو مجروح نہیں کیا جاتا۔ اور پھر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے جی انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا، خلافت حضرت علی کا حق تھا، انہوں نے خلافت کو غصب کر لیا۔ یاد رکھیے خلافت کی بنیاد امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب لکھنوی رحمت اللہ علیہ اپنی ضخیم کتاب تحفہ اہل سنت میں لکھتے ہیں کہ خلافت کی اساس افضلیت ہے، خلافت کی بنیاد افضلیت ہے۔ اور پھر مزید لکھتے ہیں حضرت ابو بکر خلیفہ ہونے کی وجہ سے افضل نہیں ہوئے بلکہ افضل ہونے کی وجہ سے خلیفہ ہوئے۔ پتہ یہ چلا افضلیت اصل ہے، خلافت فرع ہے، جو افضل ہوگا وہ خلیفہ ہوگا۔ حضور کے بعد افضل ابو بکر تو خلیفہ ابو بکر، ابو بکر کے بعد افضل عمر تو خلیفہ عمر، عمر کے بعد افضل عثمان تو خلیفہ عثمان، عثمان کے بعد افضل علی تو خلیفہ بھی ہے۔ جب تک اقرب افضل نہیں ہوئے تب تک خلیفہ نہیں ہوئے، جب اقربیت کے ساتھ افضلیت جمع ہوئی تو پھر تین خلفاء کے کندھوں سے گزر کے خلافت علی تک۔ اور حضرت ابو بکر کی افضلیت قرآن سے بھی ثابت ہے، حدیث سے بھی ثابت ہے، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت علی کا ایک قول ذکر کرنا چاہتا ہوں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ذکر کیا۔ عن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، خیر الامت بعد نبیہا ابو بکر ثم عمر، نبی کی پوری امت میں بہترین، خیر بمعنی اخیر، بہترین، افضل ابو بکر ہیں، ابو بکر کے بعد جناب عمر ہیں۔ یہ کہہ کون رہے ہیں؟ حضرت علی، حضرت علی۔ اور اگلی بات، خلافت غصب نہیں، اپنے حق پہ پہنچے، غصب نہیں ہوئی، اپنے مقام پہ پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حضرت ابو بکر کی خلافت کے واضح اشارے دیے، اشاروں میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، صرف نامزد نہیں، اشاروں میں کمی نہیں چھوڑی۔ اور کیوں نہیں چھوڑی؟ حضور کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی گئی تھی کہ آپ کا جانشین ابو بکر ہو، بذریعہ وحی ہی کہا گیا تھا کہ آپ کا ہجرت کا رفیق ابو بکر ہو۔ تفسیر حسن عسکری میں روایت ہے ان اللہ امرک ان تستصحب ابا بکر، اللہ کے حبیب جبرائیل نے آ کے کہا اللہ آپ کو امر فرماتے ہیں کہ آپ کا ہجرت کا سفر تب تک شروع نہ ہوگا جب تک ابو بکر رفیق ہجرت نہ ہو۔ جیسے بذریعہ وحی رفیق بتا دیا گیا نبی شفیق کو، ویسے ہی خلیفہ بھی بتا دیا گیا محمد مصطفیٰ۔ آپ کہیں گے دلیل؟ تفسیر صافی میں روایت ہے حضرت حفصہ کو ایک دن حضور نے پریشان دیکھا، انہیں تسلی دینے کے لیے بشارت سنائی، یا حفصہ ان ابا بکر یلی الخلافت من بعدی ثم بعدہ ابوکی، اے حفصہ میرے بعد تو خلافت کا والی ابو بکر ہوگا، ان ابا بکر یلی الخلافت من بعدی، میرے بعد خلافت کا والی ابو بکر ہوگا، البتہ تیرے لیے خوشخبری یہ ہے ثم بعدہ ابوکی، ابو بکر کے بعد خلافت کا والی اور تاجدار تیرا باپ عمر ہوگا،
جب یہ بات حضرت حفصہ نے سنی تو مسرت ان کے چہرے پہ ظاہر ہوئی. انہوں نے جھٹ سوال کر دیا اطمینان قلب کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ربی ارینی کیف تحیی الموتى. اللہ نے فرمایا اولم تؤمن، انہوں نے کہا بلا ولکن لیطمئن قلبی. تو حضرت حفصہ کہتی ہیں قالت، حضرت حفصہ نے کہا من انباک ھذا، اے اللہ کے حبیب آپ کو کس نے بتایا کہ پہلا خلیفہ ابو بکر ہوگا، اس کے بعد میرا والد عمر ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے علم والی باخبر ذات نے بتایا ہے کہ ابو بکر پہلا خلیفہ ہوگا اور عمر دوسرا خلیفہ ہوگا. بذریعہ وحی بتا دیا گیا. اور پھر اس کے بعد حضور نے اپنی زندگی میں امت کی باغ دوڑ ابو بکر کے سپرد کر دی. اپنی زندگی میں امت کی باغ ٹریننگ دے رہے ہیں، اپنی زندگی میں ہی مصلی پہ کھڑا کر رہے ہیں، اپنی زندگی میں ہی پھر نبی نے ٹریننگ دینا شروع کر دی. پروفیسر ہٹی کہتا ہے حضور کی صداقت کے دلائل میں سے ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی مخفی صلاحیتوں کو پہچان کر امت کی باغ دوڑ ابو بکر کے سپرد کر دی. اور پھر ابو بکر نے نبی کے اعتماد کو پورا کیا اور حضور کے بعد ابو بکر کے علاوہ کوئی بھی خلیفہ ہوتا حالات کنٹرول نہ ہوتے. یہ ابو بکر کی استعداد تھی کہ انہوں نے تھوڑے عرصہ میں کثیر فتنوں کے باوجود حالات کو ایسے کنٹرول کیا اور اتنی کامیابی کے ساتھ امت کو سنبھالا کہ یہ ابو بکر ہی کا خاصہ حق جانشینی ادا کیا. ایک تقریر کی تمہید میں اور دے دیتا ہوں، پوری تقریر ہے چند جملوں. حق جانشینی ادا کیا. جانشین ہونے کی حیثیت سے حضرت ابو بکر کی 4 ذمہ داریاں بنیں. جانشین ہونے کی حیثیت سے 4 ذمہ داریاں بنتی تھی. نمبر 1 علوم نبوت کی حفاظت. نمبر 2 منصب نبوت کی حفاظت. نمبر 3 جماعت نبوت کی حفاظت. نمبر 4 نبی کے سسٹم کی حفاظت، ریاستی سسٹم کی حفاظت. یہ 4 ذمہ داری اور حضرت ابو بکر نے چاروں پوری. قرآن کریم کو جمع کر کے علوم نبوت کی حفاظت کی. تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا. قرآن کریم کو جمع کر کے علوم نبوت کی حفاظت کی. مسیلمہ کذاب، اسود انسی، سجانہ خاتون، مدعیان نبوت جو کھڑے ہوئے ان سے قتال کر کے منصب نبوت کی حفاظت. مدعیان نبوت سے قتال کر کے نبی کے منصب نبوت کی حفاظت کی جن کے آپ جانشین. نمبر 3 جماعت نبوت کی حفاظت. جو قبائل مرتد ہوئے تھے وفات رسول کی خبر سن کے ان کو امت سے الگ، ان سے قتال کر کے جماعت نبوت کی حفاظت کی. ان کو ان میں خلط ملط نہیں ہونے دیا، وہ الگ یہ الگ. تیسری ذمہ داری بھی نبھائی. نمبر 4 جس کے جانشین تھے اس نے جو ریاستی سسٹم، ریاست مدینہ کی کامیابی اور ترقی کے لیے جو قوانین اور اصول بنائے ان کی حفاظت کی. مانعین زکوٰۃ سے لڑائی کی. مالک بن نویرہ ان کا سربراہ تھا. کہا اگر حضور کے دور میں تم زکوٰۃ میں جانور دیتے تھے، اب جانور دو اور رسی روک لو تو ابو بکر اس پہ بھی معافی نہیں دے گا. ریاستی سسٹم کی بھی حفاظت، جانشینی کا پورا حق ادا کیا. تو پروفیسر ہٹی کہتا ہے اور کوئی بھی ہوتا تو حالات وہ نہ ہوتے جو ابو بکر نے سمیٹ کے
بنا دیے۔ حضرت مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں تھوڑے عرصہ میں مدت خلافت تھوڑی، کام بڑے، مدت خلافت تھوڑی، فتنے زیادہ، لیکن حضرت ابو بکر ایسے لڑے لگتا یہ تھا کہ دین محمد کے اکلوتے وارث یہ دین محمد کے اکلوتے وارث۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں امت کی بھاگ دوڑ حضرت ابو بکر کے سپرد کر دی۔ سن 9 ہجری میں جب حج فرض ہوا اس کا امام بھی ابو بکر کو بنا دیا، حالانکہ خود موجود تھے۔ پہلا حج امت نے ابو بکر کی اقتداء میں، اور پھر اپنی موجودگی میں مصلی بھی ابو بکر کے سپرد کر دیا۔ مرض الوفات میں فرمایا مرو ابا بکری فلیصلی بالناس، ابو بکر کو بلاؤ مصلی پہ نماز پڑھائیں۔ اور ایک بات اور کہتا ہوں، توحید و رسالت کے اقرار کے بعد 4 چیزیں رہتی ہیں جن پہ اسلام کی بنیاد ہے: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ روزہ ہر بندہ اکیلا رکھ سکتا ہے، جہاں مرضی رکھے۔ زکوٰۃ آپ انفرادی دے سکتے ہو، جہاں بھی دے دو، جس کو بھی دے دو۔ امامت کی ضرورت نماز کے لیے ہوتی ہے، حج کے لیے۔ حج کا امام بھی ابو بکر کو بنا دیا، نماز کا امام بھی ابو بکر کو بنا دیا۔ اب بتائیے اور پیچھے رہ کیا گیا؟ حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر نے 17 نمازیں مصلی رسول پہ پڑھا۔ سوموار کو فجر کے بعد آپ کا انتقال ہوا، جمعرات کی عشاء پہلی پڑھائی، 5 نمازیں جمعے، 5 ہفتے کی، 5 اتوار کی، 16 اور سوموار کی فجر، 17 نمازیں پڑھائی حضور کے حیات ہوتے ہوئے مصلی رسول پہ۔ سوموار کی فجر پڑھا لی، ظہر سے پہلے حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ 17 نمازیں علی نے بھی آپ کے پیچھے پڑھی، جناب حسن نے بھی آپ کے پیچھے پڑھی، جناب حسین نے بھی پیچھے پڑھی۔ اور ایک نماز میں تو حضور خود تشریف لے آئے، خود تشریف لے آئے۔ حضرت ابو بکر نے قدموں کی آہٹ سن کے پیچھے ہٹنا چاہا، اللہ کے نبی نے جمع رہنے کا اشارہ کیا، حضور آگے تشریف لے آئے۔ امام الانبیاء نے نماز امام الصحابہ کو پڑھائی، امام الصحابہ نے نماز سب صحابہ کو پڑھائی۔ اپنی نگرانی میں مصلی سپرد کرتے گئے، اور سب صحابہ نے آپ کی بیعت خلافت کی، حضرت علی نے بھی کی۔ احتجاج کی برسی میں روایت ہے، حضرت علی سے حضرت اسامہ نے پوچھا حل بایعتہ یا علی، اے علی آپ نے بھی بیعت کر لی؟ تو حضرت علی نے فرمایا نعم یا اسامہ، نعم یا اسامہ، نعم یا اسامہ۔ جب وجہ پوچھی گئی تو صاحب ریاض النظرہ لکھتے ہیں حضرت علی نے کہا دین کا سب سے بڑا ستون نماز ہے، دنیا کا سب سے بڑا ستون خلافت ہے۔ جب حضور دین کے ستون کا امام ابو بکر کو بنا کے گئے ہیں تو علی دنیا کے ستون کا امام کسی اور کو کیسے بنا سکتا؟ کیسے بنا سکتا؟ تو غصب نہیں تھا، اللہ کے نبی واضح اشارے دے، البتہ نامزد نہیں۔ اور نامزد کیوں نہیں کیا اس میں بھی حکمت تھی، اگر نامزد کرتے تو یہی قیامت تک کے لیے طریقہ جاری ہو جاتا اور اس کے نقصانات ناقابل تلافی۔ نمبر 2، مشاورت کی اہمیت امت سے ختم ہو جاتی۔ نمبر 3، امت یہ سمجھ لیتی خلیفہ منصوص ہوتا ہے، عوامی رائے سے نہیں چنا۔ امت یہ سمجھ لیتی خلیفہ کا تقرر امت کے اختیار میں نہیں ہے، اور اس سے جو نقصان ہوتے وہ عقیدہ امامت کو سامنے رکھ کے بخوبی سمجھے جا سکتے کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، مفترض الطاع ہوتا ہے، اس کے نقصانات کا اندازہ نہیں، کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ نامزد نہیں کیا، لیکن اشارے دینے میں کسر بھی کوئی نہیں چاہیے، واضح کر دیا اس کو چننا ہے، انہوں نے چننا ہے، اور اس طرح چننا ہے، اس کو لانا ہے،
صحابہ نے لانا ہے اور اس راستے سے لانا ہے. ساری پہچان کروا گئے تاکہ کسی اور کو بھی نہ لایا جائے, لایا بھی اسے جائے, اور لیگل طریقہ یہ ہے اس طریقے سے لایا. اللہ کے نبی اشارے دے سب کے دروازے بند کر دو جو مسجد میں کھلتے ہیں سوائے ابو بکر. اور پھر بخاری کی روایت حضرت عائشہ سے فرمایا بلاؤ اپنے والد, میں تمہیں لکھ دوں. یہی لکھنا چاہتے تھے جو نہیں لکھا. بلائیے اپنے والد کو, خود بھی آ جائیے, میں لکھ دوں تاکہ بعد میں کوئی اور انتظار نہ کرے. پھر کہا چلو رہنے دو. یا اللہ والمومنون الا ابا بکر, اللہ بھی اور اہل ایمان بھی ابو بکر کے علاوہ کسی پہ راضی نہیں. صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا, صدیق اکبر تیری صداقت پہ کیسے کس کو کلام ہوگا, کہ دونوں عالم میں بعد نبیوں کے اونچا تیرا مقام ہوگا. نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن, نبی کا روزہ ہے جس کا مدفن, رشک عالم ہے جس کا مسکن, خدا کی جنت بھی جس کو ترسے وہ کتنا ذی احترام ہو. آخری بات کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر کو ہم اس لیے نہیں مانتے, انہوں نے حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں دیا, حضرت فاطمہ کو حق نہیں دیا. باغ فتح حضرت فاطمہ کا حق تھا, حضرت ابو بکر نے نہیں دیا. اس کے لیے ایک اصولی بات, کسی بھی نبی کی میراث مال میں جاری نہیں, نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی کی وراثت مال میں جاری ہو تو تبھی ہوگی نا جب نبی مال جمع کرے گا. جمع کرے گا تو وراثت ہوگی نا. اور مال جمع کرنا انبیاء کے توکل کے خلاف. نبی اگر ایک وقت کھاتا ہے تو دوسرے وقت کے لیے بچا کے نہیں رکھتا. اکاؤنٹ ہمارا ہے, نبیوں کا نہیں تھا. توکل کے خلاف. نمبر 2, نبی کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی. اگر ہوتی دنیا انبیاء کو تانا دیتی کہ دعوی نبوت ہی اس لیے کیا تھا کہ مال جمع کرے, اولاد کو نوازے. اللہ نے مال میں میراث کو جاری ہی نہیں. نمبر 3, اگر نبی کی میراث مال میں جاری ہوتی تو پھر انبیاء اور امراء کا فرق ختم ہو جاتا. نمبر 4, اگر انبیاء کی میراث مال میں جاری ہوتی تو بعض دفعہ وارث مال کے لالچ میں اپنے مورث کی موت کا انتظار کرنے لگتا, اور بعض بدبخت تو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے ہیں. مال کے لالچ میں والد کو مار دیا, بیوی نے خاوند کو مار دیا, مال کے لالچ میں. اسی وجہ سے علم الفرائض میں, علم المیراث میں جو اپنے مورث کو خود قتل کر دے اسے وراثت سے محروم قرار دیا گیا ہے. اسے مورث کی میراث سے کچھ نہیں ملتا, اس کے ترکے میں اس کا کوئی حصہ نہیں. تو اللہ نے انبیاء کی میراث مال میں جاری ہی نہیں کی تاکہ کسی نبی کی موت کا میراث کے لیے بھی کسی کو انتظار ہی نہ. تو پھر حدیث تو برحق ہے, العلماء ورثۃ الانبیاء. میراث نبوت کیا ہے؟ جو علماء کو ملا ہے وہی ہے, انہیں باغ نہیں ملا. علم ملا ہے, یہی میراث ہے. علم ملا ہے, انبیاء کی میراث علم ہے, عمل ہے, اخلاص ہے, مال نہیں ہے. فرمایا ما ترکناہ, اگر ہماری موت کے بعد, نبیوں کی موت کے بعد کوئی درہم نکل بھی آئے وہ ہمارا نہیں, فہو صدقہ, فہو صدقہ. تو جب یہ اصول سمجھ میں آ گیا کہ نبی کی میراث مال ہوتی ہی نہیں, تو پھر حق کیسے ثابت ہوگا؟ پہلے حق تو ثابت کرو. جی باغ فتح کی آمدن حضرت فاطمہ کو ملتی تھی, مانتے ہیں ملتی,
مال فہ تھا، مانتے ہیں ملتی تھی۔ بنو ہاشم کے افراد پہ اس کی آمدن کا ایک مخصوص حصہ صرف ہوتا تھا، ان کی شادیاں کی جاتی تھی، ان کی خوراک کا انتظام ہوتا تھا، نفقے کا انتظام ہوتا تھا، اور اسی سے حضرت فاطمہ کو یہ شبہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا۔ امام بخاری اور امام مشکات میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ نے الاٹمنٹ کا سوال کیا، حضور نے انکار فرما دیا۔ ان فاطمہ سألتہ ان یجعلہا لہا فابا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے بھی یہی کیا، جو نبی نے فیصلہ کیا اس کو برقرار رکھا، بس اور کچھ نہیں۔ اور حضرت فاطمہ کو یہ بھی کہا، فاطمہ ابو بکر کا سارا مال تیرے لیے حاضر، سارا تیرے لیے حاضر ہے، سارا حاضر، لیکن محمد کے فیصلے کو ابو بکر تبدیل نہیں کر سکتا۔ ایک لمحے کے لیے آپ سوچئے، اگر حضرت ابو بکر فیصلے کو تبدیل کر دیتے، ایک لمحے کے لیے سوچئے، اگر فیصلے کو تبدیل کر دیتے تو دنیا جناب ابو بکر کو کس نظر سے دیکھتی ہے؟ آج ان روایات کا ہمارے پاس کیا جواب ہوتا جن میں کہا گیا انبیاء کی میراث مال میں جاری نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر پہ اعتراض تب ہو سکتا تھا جب وہ نبی کے وفات کے بعد اپنی بیٹی عائشہ کو باغ میں سے حصہ دیتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب خاوند صاحب اولاد ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے ترکے سے بیویوں کا 8واں حصہ بنتا ہے، کل ترکے سے۔ تو حضرت ابو بکر کی بیٹی حضور کی بیوی ہے، حضرت عمر کی بیٹی حضور کی بیوی ہے، تو کل ترکے میں سے 8واں حصہ ان کا ہے۔ اگر ان کو ملتا، حضرت فاطمہ کو نہ ملتا، پھر دنیا جو بھی کہتی، جب سب سے پہلے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا جو نبی کی بیوی ہونے کی وجہ سے بنتا تھا، تو پھر سمجھ لو اس کی وجہ یہ اصول تھا کہ نبی کی میراث مال میں جاری ہوتی۔ اور پھر چوتھے نمبر پہ حضرت علی خلیفہ بنے، چوتھے نمبر پہ حضرت علی خلیفہ بنے۔ اب کیا؟ حضرت فاطمہ کا وہ انتقال ہو گیا، بخاری کی روایت کے مطابق حضور کی وفات کے 6 مہینے انتقال فرما گئے۔ باغ تو تھا، اگر وہ حضرت فاطمہ کی میراث تھا، ان کو نہیں ملی، اب تو حضرت علی خود خلیفہ ہے، خود خلیفہ ہے، اور اب اس میں حضرت علی کا بھی حق ثابت ہو چکا ہے، کیونکہ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی کی بیوی ہیں۔ اگر وہ حضرت فاطمہ کا ہوتا تو پھر جب بیوی فوت ہو جائے اور صاحب اولاد ہو تو اس کے ترکے سے خامند کو 4تھا حصہ ملتا ہے، اس کے ترکے سے خامند کو 4تھا حصہ ملتا ہے۔ اب تو حضرت علی کا اپنا بھی 4تھا بنتا تھا، پر انہوں نے نہیں لیا، اور انہوں نے نہیں لیا۔ نہ حضرت فاطمہ کے بیٹوں حسن اور حسین، انہوں نے بھی اسی فیصلے کی توثیق کی جو نبی نے کیا، ابو بکر نے برقرار رکھا، پھر عثمان عمر نے برقرار رکھا، اسی کو جناب علی نے برقرار رکھا، اور پھر حضرت علی کے بعد خلیفہ بن گئے حضرت حسن۔ اب حضرت حسن کے کئی حصے بن گئے، ایک ماں کی طرف سے بن گیا، پھر حضرت علی کا جو 4تھا تھا اس میں بھی حضرت حسن کا حق نکل آیا، لیکن خود خلیفہ ہوتے ہوئے بھی انہوں نے نہیں لیا۔ تو اب بتائیے اکیلے ابو بکر سے کیا دشمنی؟ انصاف کی بات، انصاف کی بات ہے۔ وہ درویش دربار شاہ رسول، انہوں نے اسلام کو سب کچھ دیا ہے، لیا کچھ نہیں۔ انہوں نے کفن بھی اپنی پرانی چادروں میں دینے کی وصیت کی، دے کے گئے ہیں، لے کے نہیں گئے۔ وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، وہ درویش دربار شاہ رسولہ، وہ تصویر ایکان صدیق اکبر، گلستان آقا نے سینچا ہے دی کا، بہار گلستان صدیق اکبر،
رسالت کی راہوں کا محفوظ ساتھی، محمد کا ارمان صدیق اکبر، محمد تو سلطان ہے سب انبیاء کے، صحابہ کے سلطان صدیق اکبر۔ اللہ تعالیٰ سب صحابہ کی محبت عقیدت ہمیں نصیب فرمائے، اور حضرت ابو بکر تو امام الصحابہ ہیں، ان کی محبت یہ ہماری نجات اخروی کا سبب بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کو تنقید سے بالا تر سمجھنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔